آج کا خداوند کا کلام ہے یوحنا کی انجیل، اس کا 8واں باب، اس کی 44 ورس۔ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو۔ وہ شروع ہی سے خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا، کیونکہ اس میں سچائی ہے نہیں۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سی کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہم کیونکہ روحوں کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، اور ابلیس کے فرشتے، تمام فرشتے اور انسانوں کی روحوں کے بارے میں سیکھ رہے ہیں کہ وہ تمام روحیں ایک جیسی قسم رکھتی ہے، یعنی بدی ابلیس ہم سے مختلف نہیں اور ہم ابلیس سے مختلف نہیں ہیں، تمام ایک جیسے ہیں۔ مختلف جو ہے وہ ہے خدا کی روح ہم سے، اور ہم خدا سے مختلف ہیں اور خدا ہم سے مختلف ہے۔ ہم نے یہی باتیں سیکھنے کے لیے، یہ سچائی سیکھنے کے لیے کہ کلام ہمیں انسانوں کی روحوں کے بارے میں اور اس کی حقیقت کے بارے میں کیا بتاتا ہے اور کیا سکھاتا ہے، یہ ہم نے خدا کے روح سے سیکھنا ہے، کیونکہ جو کچھ خدا کے روح سے ہے وہی سچ اور برحق ہے۔ جو کچھ ہم اپنی سوچ سے توڑ مڑوڑ کے دنیا سے خود زبردستی سیکھنا چاہیں گے وہ سب کا سب جھوٹ ہے۔ لیکن خدا یہ چاہتے ہیں کہ ہم حقیقت جانیں، سچائی جانیں، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں، اور خدا بھی یہی چاہتے ہیں، خدا باپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے اور روح القدس کے وسیلہ سے سچ سچ جان سکیں اور حقیقت کیا ہے۔ اب انسانوں کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ ہم انسان اپنے بارے میں سچ نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں، ہماری روحیں کیسی ہیں، ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہمارا وجود کیسا ہے، یہ ہم نہیں جانتے۔ لیکن اس زمانہ میں خدا نے یہ مقرر کیا ہے کہ جیسے اس زمانہ میں جب خداوند یسوع مسیح کے لیے مقرر کیا تھا کہ یسوع مسیح آئیں گے اور قربانی دیں گے اور تمثیلوں میں اپنا کلام جو ہے وہ بیان کریں گے، لیکن اس زمانہ میں خدا نے یہ مقرر کیا اور یہ ٹھہرایا کہ اس زمانہ میں صاف اور واضح طور پر تمام سچائی انسانوں کے سامنے ساری حقیقت اور سچائی آ سکے۔ آج کے زمانے کے لیے خدا نے یہ مقرر کیا۔ اس کو بھی خدا کے کلام میں سے میں جب وقت آئے گا تو ضرور بتاؤں گی، لیکن ابھی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ خدا جو ہے وہ ہمارے لیے ہمیشہ راستے کھولتے ہیں، دروازے کھولتے ہیں۔ جیسے گناہ، جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو خدا نے راستہ کھولا اور یسوع مسیح کے لیے مقرر کیا اور یسوع مسیح کو چنا کہ وہ قربانی دیں، گناہوں کی قربانی دیں۔ تو وہ خدا ایک وقت تھا کہ یسوع مسیح زمین پر آئے اور انہوں نے قربانی دی۔ اسی طرح خدا، لیکن جب یسوع مسیح نے انجیل سنائی اور کلام سنایا اور تعلیم دی تو وہ تمثیل میں تھی، اور تمثیل میں خداوند یسوع مسیح نے بیان کیا۔ لیکن اس زمانے کے لیے خدا باپ نے یہ مقرر کیا کہ یہ تمام سچائیاں جو ہے وہ انسانوں کے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے، پوری کائنات کے سامنے یہ سچائی اور کلام آ سکے۔ تو ہم اس کو سیکھ رہے ہیں کہ انسانوں کی حقیقت کیا ہے، ابلیس کی حقیقت کیا ہے، دونوں کی حقیقت ایک ہی ہے، اور یہ ہم بائبل مقدس میں سے سیکھ رہے ہیں۔ اس کو ہم اسی طرح جاری رکھیں گے۔ تو لکھا ہے تم اپنے باپ ابلیس سے ہو۔ آج ہم اس پوری آیت کے یہ 4-5 الفاظ جو ہیں ان پر غور کریں گے۔ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو، یہ خداوند یسوع مسیح نے انسانوں کو دیکھتے ہوئے انسانوں کو بولا تھا، اور خداوند یسوع مسیح یہ بات جب انسانوں کو کہہ رہے تھے تو انسان اس کے بعد طیش میں آ گیا تھا، اور انسانوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ انسان یہ سچ سننا نہیں چاہ رہا تھا، انسان نہیں چاہتا کہ اس کو سچ بتایا جائے، کیونکہ اگر وہ سچ اس کی برائی کو یا اس کی کمزوری کو یا اس کی بے عزتی کو شو کرتا ہے یا اس کو نیچا دکھایا جاتا ہے تو وہ سچ قبول نہیں کرتا۔ جب خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر انسانوں سے بات کرتے ہوئے انسانوں کو یہ کہا کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو، تو ان کو یہ سچ
قبول نہ ہوا اور وہ طیش میں آئے اور ان کو یہ بات بری لگی۔ لیکن جو سچ ہے وہ سچ ہے، ہم انسان اس بات کو قبول کریں یا نہ کریں، سچائی کبھی نہیں بدلی جا سکتی، جو سچ ہے وہی سچ ہے۔ آج ہم اس سچ کو سیکھنے کے لیے کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو، تو خداوند یسوع مسیح نے انسانوں کو ابلیس کے ساتھ جا ملایا۔ یہ میں نہیں ملا رہی، میں بار بار اس لیے یہ بولتی ہوں کہ ہم نے انسان کی تعلیم کو قبول نہیں کرنا۔ اگر میرے علاوہ کوئی اور بھی انسان، کوئی پاسٹر، کوئی ایونجلسٹ اور جو بھی مبشر ہے، اگر وہ خدا کا کوئی خادم ہے، اگر وہ کلام تعلیم دیتا ہے اور اگر وہ کلام جو اور تعلیم بائبل مقدس سے میچ نہیں کرتی، آپ نے اس کا یقین نہیں کرنا، خواہ وہ میں ہی کیوں نہ ہوں یا جو کوئی بھی مجھے سنتا ہے یا کوئی اور کسی کو سنتا ہے، تو آپ نے فیورزم نہیں رکھنی کہ یہ ہمارا پاسٹر ہے، یہ ہمارا چرچ ہے، یہ ہمارا مبشر ہے، یہ خدا کا خادم ہے، ہم اسی چرچ میں جاتے ہیں، ہم نے اسی کا سننا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ آپ نے خدا کی آواز کو سننا ہے، انسان کی آواز کو نہیں سننا۔ آپ نے خدا کو ترجیح دینی ہے اور خدا کی آواز کو آپ نے اوپر رکھنا ہے اور خدا کی آواز ہی پر ایمان رکھنا ہے اور خدا کی بات کا ہی صرف یقین کرنا ہے۔ انسانوں کی من گھڑنت کہانیوں پر ایمان نہیں رکھنا، نہ یقین کرنا ہے۔ تو اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو جو چیزیں چرچز میں یا کہیں اور پاسٹر آپ کو بتاتا ہے یا کوئی اور انسان آپ کو آپ کی حقیقت کے بارے میں بتائے یا ابلیس کی سچائی کے بارے میں بتائے یا اس دنیا کی سچائی کے بارے میں بتائے، اگر وہ بائبل مقدس میں نہیں وہ سچائی لکھی اور وہ حقیقت اس طرح سے بیان نہیں کی گئی، ہرگز اس شخص کا اعتبار نہ کریں، اس پہ یقین نہ کریں، کیونکہ جب عدالت ہوگی تو اس کلام ہی کے وسیلہ سے سچائی کے ساتھ عدالت کی جائے گی، اور جب ہم اس سچائی پر یقین نہیں کریں گے تو ہم اس سچائی کے مطابق چلیں گے بھی نہیں، اور پھر ہم لوگوں کو ہمیشہ کی آگ میں جانا پڑے گا۔ تو آپ نے صرف یہی بات سمجھنی ہے کہ ہم نے انسان پر نہیں بلکہ خدا کی آواز پر یقین کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے، اور اپنی سچائی، ابلیس کی سچائی یا دوسری کوئی بھی سچائی، اس دنیا کی سچائی کہ یہ فانی ہے، اور آسمان کی سچائی کہ وہ ابدی ہے، خدا جو ہیں وہ پاک ہیں اور ہم تاریک ہیں۔ ہم نے کسی انسان پر بھروسہ کر کے یہ نہیں کہنا کہ نہیں ہم اچھے ہیں، فلاں مجھے کہہ رہا تھا کہ میں اچھا ہوں، یا اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کر آپ نے اپنے آپ کو اچھا نہیں کہنا، کیونکہ بائبل مقدس اس کے لیے بہت زور سے گواہی دیتی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا اچھا ایک ہی ہے۔ جب یہ لکھا ہے کہ اچھا ایک ہی ہے، تو ہم کس طرح سے اپنی گواہی پر یا انسانوں کی گواہی یا پاسٹروں کی گواہی یا جو چرچ میں کلام سناتے ہیں ان خدمت گزاروں کی گواہیوں پر یقین کریں؟ کیا خدا کی گواہی جھوٹی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہماری عقل چھوٹی ہے، ہم میں عاجزی نہیں، ہم میں مغروری ہے، جس کی وجہ سے ہم خدا کی آواز سننے کی بجائے اپنی آواز سنتے ہیں، یا ہم ان پاسٹروں کی خدمت گزاروں کی جو چرچ میں کلام سنا رہے ہیں ہم ان کی اس لیے سنتے ہیں کیونکہ اگر وہ کلام کے مطابق نہیں بتا رہے تو اس کا مطلب ہے ہم ان کا خدا سے زیادہ لحاظ کر رہے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا پاسٹر ہے۔ ہم نے کسی کا لحاظ نہیں رکھنا، ہم نے صرف خدا کی عزت کرنی ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر کسی اور کی بات نہیں میں کر رہی، خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا ہے کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو۔ ڈائریکٹ خدا نے کس کے ساتھ رشتہ جوڑا ہے؟ باپ اور بیٹے کا رشتہ کیا ہے؟ جو باپ ہے، ہم یہی پچھلے سارے کلام میں گائے بگائے یہی سیکھتے ہیں کہ جیسا باپ ہے، جو جینڈر ہے، جو قسم ہے، جو اس کا باپ ہوگا وہی اس کا بیٹا ہوگا۔ اگر انسان ہے تو اس کا بیٹا انسان ہی ہوگا، خدا ہے تو اس کا بیٹا خدا ہی ہوگا، جیسے یسوع مسیح۔ اگر کوئی جانور لے لیں تو جیسے میں نے پچھلے کلام میں سکھایا تھا کہ ببر کے بچے، تو میں نے کہا تھا ببر ہے تو پھر اس کے آگے بھی بچے ببر ہی ہوں گے۔ سانپ ہے تو اس کا بچہ
सांप ही होगा। अफी है तो उसका बच्चा अफी ही होगा। तो जो किस्म होती है वो उसमें से वो ही निकलता है। इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि जो इब्लीस है उसकी रूह में से हम लोग निकले, इसका हरगिज मतलब नहीं है। लेकिन यहां पर तमसीलन खुदावन ने बताया कि जो जैसा बाप है वैसे ही बच्चे होते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत क्लियर यहां पे बोला कि जैसा इब्लीस है तुम वैसे हो। इसका ये मतलब नहीं कि उसकी रूह में से रूह निकल के हम लोग पैदा हुए, ऐसा नहीं है। इस दो बातों में फर्क है। तमसीलन खुदावन ने कहा है क्योंकि सिर्फ वाहिद खुदा की रूह है जिसमें से रूह निकल के पैदा होके अलहदा हो सकती है। जैसे मैंने पहले कलाम में सुना है कि खुदा स्पिरिट है और खुदा की स्पिरिट, खुदा की रूह जो है वो इतनी बड़ी है और कुदरत वाली है कि उसमें से रूह निकल आए तो उसकी रूह कायम भी रहेगी, उतनी भी रहेगी और मल्टीप्लाई भी होगी और उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बाकी रूहों में से अगर रूह निकाली जाए तो वो निकल नहीं सकती, थोड़े पार्शल में, पार्ट्स में या डिवाइड नहीं हो सकती। अगर ऐसा किया जाएगा तो वो खुद भी मर जाएगा। इसी तरह इब्लीस की रूह भी ऐसी ही है कि उसमें से आप रूह या वो रूह नहीं निकाल के अपनी औलाद बना सकता। ये वाजिब, सच और बरहक है। लेकिन जहां पर खुदा ने तमसीलन कहा है कि तुम अपने बाप इब्लीस के हो। क्यों कहा कि इब्लीस के से हो और तुम इब्लीस तुम्हारा बाप है और तुम जो है इब्लीस के हो? क्योंकि यहाँ पर बाप और बेटे का रिश्ता इसलिए बयान किया गया है ताकि खुदा तमसीलन बता सकें कि जैसा बाप होता है उसका बच्चा भी वही होता है। इंसान है तो उसका बच्चा इंसान, जानवर है तो उसका बच्चा जानवर, परिंदा है तो उसका बच्चा परिंदा। अब इब्लीस जैसा है तो इब्लीस जैसा है तो तुम उसके बच्चे हो, तो तुम भी वैसे ही हो। जो तुम्हारे बाप की किस्म है वही तुम्हारी किस्म है। आमीन। जैसा वो है वैसे ही तुम हो। इससे साफ जाहिर है कि यहाँ पर यीशु मसीह ने ये वाज़िया बता दिया कि इब्लीस और तमाम रूहें एक जैसी किस्म है। जैसा इब्लीस है वैसे ही इंसान है। इससे बड़ी और सच्ची गवाही कोई भी नहीं है। जब खुदावंद यीशु मसीह खुद ये बात का बयान कर रहे हैं और गवाही दे रहे हैं तो फिर कोई हाजत नहीं रह जाती कि हम ये कहें कि हम जो हैं वो इब्लीस या हमारी रूह जो है वो फर्क है। एक ही किस्म, एक ही है। हम इसको मज़ीद ईमान के लिए, तालीम के लिए, ताकि हम लोगों को भी बता सकें, हमारा ईमान और मजबूत हो। और जितना कुछ बाइबल मुकद्दस में और लिखा है जब हम उसको पढ़ें तो हम सीखें और जानें। हम इसको सीखने के लिए देखते हैं ज़बूर 58 उसकी चौथी आयत, उसका पहला आधा हिस्सा। उनका जहर सांप का सा जहर है। आमीन। खुदा का शुक्र है इस कलाम के लिए। जहर की बात आज हम करेंगे। जहर क्या करता है? जहर हलाक करता है। जहर आप अपने अंदर लो, आपके अंदर जहर हो या आपको बाहर से जहर मिल रहा हो, दोनों ही हलाकत का बायस है। जो जहर आपके अंदर है वो दूसरों के लिए हलाकत का बायस है और जो जहर बाहर से आता है वो आपकी अपनी हलाकत का बायस भी है। और जो जहर आपके अंदर है वो भी आपको मार डालता है। हम ये बाइबल मुकद्दस में से ही सीखेंगे। जहर हलाक करने का, कत्ल करने का, मार डालने का, जान ले लेने का बायस है। जब मैंने पहले बताया कि हम इंसान जिस्म से एक दूसरे के रिश्तेदार हैं और जिस्म से हमारा एक दूसरे के साथ ताल्लुक है, इसीलिए हम जिस्म में एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, रूह में नहीं। लेकिन खुदा स्पिरिट है और यीशु मसीह का रिश्ता खुदा बाप के साथ स्पिरिट का रिश्ता है, मजबूत रिश्ता है।
जिस्म यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, रिश्ता ख़त्म। रूह यस खुदा की ना ख़त्म होती है और ना रिश्ता ख़त्म होगा। आमीन। इसका मतलब है कि जो जिस्मानी रिश्ते हैं वो यहाँ पर वक्ती हैं। आमीन। इसीलिए ये हम आसमान पे जब जाते हैं हम यही कहेंगे कि आसमान पे ऊपर शादी ब्याह नहीं है, सब फरिश्तों की मानिंद है। ऊपर किसी का किसी के साथ कोई इस तरह का रिश्ता नहीं है जो हम यहाँ पर जी रहे हैं। ठीक है। अब जो रूह के रिश्ते हैं वो खुदावंद बयान करें। इसका मतलब है मैंने पिछले कलाम में बोला कि खुदावंद जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि इंसान जो है वो तारीक है और तारीकी को पसंद करता है, क्योंकि वो क्या है, तारीक है। तो तारीक जो है वो अंधेरा, अंधेरा, और मैं इसको ऐसे बयान करना चाहूंगी, काला रंग, डार्कनेस, अंधेरा, काला रंग। क्या पिछले कलाम में बताया कि क्या यीशु मसीह हमारे गोश्त के रंग को बयान कर रहे हैं? अगर खुदावंद यीशु मसीह हमारे गोश्त के रंग को बयान कर रहे होते तो फिर सारे ही काले होते, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे साफ जाहिर है कि खुदावंद यीशु मसीह गोश्त की बात नहीं कर रहे। तो यीशु मसीह जब गोश्त का बयान नहीं करे तो इसका मतलब हमारी हकीकत, हमारी बुनियाद गोश्त और हमारा असल गोश्त नहीं है। हमारा असल क्या है? रूह। और खुदावंद यीशु मसीह साफ कहते हैं कि तुम्हारी जो रूह है वो तारीक है। अगर ये तारीक वर्ड गोश्त के लिए होता तो सब पे लागू होता, नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि ये गोश्त के लिए लफ्ज़ नहीं है, हमारी रूहों के लिए ये लफ्ज़ है। खुदावंद यीशु मसीह ने इंसानों की रूहों की तारीफ इस तरह बयान की कि तुम्हारी रूहें तारीक हैं। आमीन। खुदावंद ने कहा कि तुम्हारी रूहें तारीक हैं। अब हम दोबारा रूह में ही रहेंगे। अब ये तारीक रूहें क्या करती हैं? बाइबल मुकद्दस हमें बताती हैं उनका जहर, ये तारीक रूहें अपने अंदर क्या रखती हैं? जिंदगी के जहर। जहर ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उनका जहर। चलें हम इसको ऐसे सीखते हैं। अगर ये गोश्त की बात होती, ये भी उसमें तो हमने देख लिया कि यीशु मसीह ने जब तारीक का तो उन्होंने गोश्त की बात नहीं की। उसे से साफ जाहिर होता है कि जब सारे काले ही नहीं हैं तो इसका मतलब ये बात गोश्त पे लागू नहीं होती। इसी तरह हम पुराने अहदनामे में ज़बूर की किताब में देखते हैं, क्या सांप जब काटता है और उसके अंदर जो जहर है, क्या काटते ही जो सांप है, हम यही देखते हैं कि उसकी फितरत है कि जब वो काटे तो इंसान हलाक हो जाता है। ये मैं गोश्त की बात कर रही हूँ, अभी मैं रूह पर नहीं आई, ताकि हम सीख सकें क्या ज़बूर की किताब में गोश्त के बारे में या रूह के बारे में ये जहर लिखा है। सांप काटता है तो इंसान हलाक हो जाता है। क्या इंसान, जिस्मानी तौर पे मैं बात कर रही हूँ, अपने दांतों से किसी को काटे तो क्या वो हलाक हो जाता है? हरगिज़ नहीं। अगर परिंदे काटें तो क्या हलाक हो जाते हैं? हरगिज़ नहीं, हलाकत नहीं आ रही। कोई भी इंसान अपने गोश्त, अपनी हड्डी से दूसरे इंसान को हलाक, जहरीली बात कर रही हूँ मैं, किसी औजार की बात नहीं कर रही। ये नहीं कह रही कि गला दबाओगे, मैं ये नहीं कह रही। क्या हमारे नाखूनों में, क्या हमारी हड्डी में, क्या हमारी गोश्त में जहर है जो हम दूसरों को लगाएं और उनको मारें और हमारे नाखूनों, गोश्त और हमारी हड्डी
یا ہمارے منہ کے دانت کے اندر سے جسمانی طور پر زہر نکلے اور ہم لوگ مر جائیں. اس کا مطلب ہے ایسا نہیں ہے. جب یہ بات، یہ آیت جو لکھی ہوئی ہے گوشت پہ لاگو نہیں ہو رہی تو پھر کس پہ ہو رہی ہے؟ جو وہ کہہ رہا ہے، داؤد کہتا ہے کہ ان کا زہر، داؤد خدا کے روح کے وسیلہ سے یہ بیان کر رہا ہے کہ ان کے اندر زہر ہے. وہ یہ اگر ان کے جسموں کے اندر زہر ہوتا تو وہ داؤد کو کاٹتے اور داؤد مر جاتا بآسانی. ان کو پھر اتنا منصوبہ بنانے کے لیے، فوجیں تیار کرنے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے ضرورت ہی نہیں. جیسے ہی دیکھتے وہ اس کو دانت کاٹ دیتے اور وہ مر جاتا. اور وہ مرنے سے پہلے کسی کو بتا دیتا کہ ان کے اندر زہر تھا، انہوں نے مجھے کاٹا اور میں مرنے والا ہوں. اور میری حالت ان کے زہر کی وجہ سے ہو گئی کہ نہ صرف سانپ کے اندر جسمانی طور پر زہر ہے، انسانوں کے اندر بھی زہر پایا جاتا ہے. ہم جب اس کو پریکٹیکلی اور تجربہ کر کے دیکھیں گے تو یہ بات سچ نہیں ہے. لیکن بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جسم کے لیے بات نہیں کی گئی. پھر یہ کس کے لیے بات کی گئی؟ میں بائبل مقدس میں سے آلریڈی آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ انسان دو چیزوں پہ ہے، روح اور بدن. دو چیزوں پہ. جب بدن کے اندر زہر نہیں ہے تو پھر داؤد کس زہر کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ اور وہ نہ صرف ایک انسان کے بارے میں بات کر رہا ہے. اوپر ہم پڑھتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے پہلی آیت کے آخری حصے میں، اے بنی آدم. تو وہ انسانوں کے بارے میں بیان کر رہا ہے. لیولز اور جو اتھارٹی ہے، اختیار ہے، وہ فرق بات ہے. وہ میں آپ کو بعد میں ڈیٹیل میں سمجھاؤں گی. لیکن قسم کیا ہے وہ ہم سیکھ رہے ہیں، ایک ہی قسم ہے. اور وہ انسانوں کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ان کا زہر، تو ان کا جو زہر ہے وہ ہلاک کرتا ہے. یعنی ان کے اندر جو گوشت اگر یہ کام نہیں کر رہا زہر کا، تو پھر کیا کام کر رہا ہے؟ دوسری چیز کیا ہے ہمارے پاس؟ روح. اس کا مطلب ہے کہ داؤد کے زبور میں خدا کا روح ہمیں سچ اور حقیقت ہماری روح کے بارے میں بتا رہا ہے کہ تمہارے گوشت میں زہر نہیں ہے، لیکن تمہاری روحوں کے اندر زہر ہے. آمین. تو روحیں کیا ہیں؟ ابھی میں انسان کی بات کی ہے، میں نے ابلیس کی طرف نہیں آئی، کیونکہ ہم نے ابلیس اور انسانوں کی روحوں کو دیکھنا ہے بائبل مقدس سے کہ وہ ایک ہی قسم ہے. یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اگر جسم گوشت ایسا نہیں تو روح کے اندر زہر ہے، جو داؤد لکھ رہا ہے. ہم اس کو دیکھتے ہیں 59 زبور میں، اس کی دوسری آیت، اس کا آخری آدھا حصہ لکھا ہے، اور خون خوار آدمیوں سے مجھے بچا. خون خوار آدمیوں سے. اب یہاں پر پھر لکھا ہے آدمی. ابلیس اور اس کے فرشتوں کو کہیں بھی بائبل مقدس میں آدمی نہیں کہا گیا، نہ ہی ان کو بنی آدم کہا گیا ہے. دونوں الفاظ انسان جو اس دنیا میں رہتے ہیں ان کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ ادھر رہتے ہیں ان کے لیے لفظ استعمال کیا گیا کہ ان کے اندر زہر ہے، اور دوسرا یہ کہا گیا ہے کہ وہ خون خوار ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ ہلاک کرتے ہیں اور مارتے ہیں. لیکن یہ ان کے اندر خون خواری کہاں سے آئی ہے؟ یہ ان کے جسم میں تو نہیں ہے، لیکن ان کی روح کے اندر ہے. تو ان کی روح کیا کرتی ہے پھر؟ انسانوں کی روحیں خون خوار ہیں، اور انسانوں کی روحوں کے اندر کیا ہے؟ زہر ہے. اور جو ہم آگے بھی بائبل مقدس میں پہلے بھی پڑھا ہے کہ وہ ہلاک کرتی ہیں، وہ مارتی ہیں. 40 زبور اس کی 14ویں آیت، جو میری جان کو ہلاک کرنے کے در پر ہیں. آمین. ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ جو میری جان کو ہلاک کرنے کے در پہ ہیں.
ہلاک کرنا چاہتے ہیں, مارنا چاہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ خون خوار آدمی ہے. اگر آدمی کہیں گے تو ہمارا فوراً سوچ گوشت پہ جاتا ہے کہ یہ فلاں شخص ہے, لیکن ہم اس کی روح پر غور نہیں کریں. جیسے ہی ہم کہیں کہ یہ ہمیں ہلاک کرتا ہے, یہ ہمیں مارنا چاہتا ہے, یہ ہمارا قتل کا منصوبہ بنا رہا ہے اور یہ نہیں چاہتا ہم زندہ رہیں, تو ہم فوراً انسان کو دیکھتے ہیں, اس کی شکل و صورت کو دیکھتے ہیں اور اس کے گوشت کو دیکھتے ہیں. لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس کا گوشت جو ہے وہ اس کی اصل نہیں ہے. بائبل مقدس میں صاف لکھا ہے کہ یہ سب کچھ اس کے اندر اس کی روح کا رہی ہے. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اس کی روح ہے جو اس کے جسم سے یہ کام کرواتی ہے. یہ اس کی روح ہے, کیونکہ میں آلریڈی ایکسپلین کر چکی ہوں, میں اس کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کری. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ انسان کی روح, جس کو خداوند یسوع مسیح نے بھی جسم کو نہیں روح کو تاریک کا, وہی روح کیا ہے؟ زہر جیسی ہے, ہلاک کرتی ہے, مار ڈالنا چاہتی ہے اور قتل کرنا چاہتی ہے, کیونکہ زہر سے یہی کام ہوتا ہے. ہم اس کو مزید سیکھیں گے کہ جو زہر ہے وہ کیا ہے؟ روح زہر ہے. ساری روحیں زہر ہیں. جن کے اندر زہر ہے وہ آلریڈی ہلاکت میں ہیں, وہ آلریڈی مردہ ہیں, وہ آلریڈی موت میں ہیں. یسوع مسیح کا فضل میں بعد میں بیان کروں گی. روح ہی کے اندر زہر ہے, اور اس روح کے زہر کو ہم خداوند نے چاہا تو اس کو بعد میں ایکسپلین کروں گی. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ابلیس کی بھی روح زہر ہے. ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب, جو ہم پہلے شروع میں دیکھ رہے ہیں. یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب, اس کی 44 ورس, اس کا اگلا حصہ میں پڑھ رہی ہوں. وہ شروع ہی سے خونی ہے. آمین. کیا دونوں کی فطرت ایک جیسی نہیں ہو گئی؟ ہم یہی پڑھ رہے ہیں کہ تمام روحوں کی قسم ایک ہے. بے شک آپ اس کو ابلیس کہہ لو, ابلیس کے فرشتے کہہ لو, یا انسان کہہ لو. بے شک آپ اس کو انسان کہہ لو. یہاں پر یہی لکھا ہے کہ وہ شروع ہی سے خونی ہے. خونی مطلب ہلاک کرتا ہے. جب اس کی روح ہے, اور ابھی اس کے اوپر جو جسم خدا نے اس کو خوبصورت جسم دیا تھا, یہ جسم اس کا نہیں ہے, یہ جسم اس کی ملکیت نہیں ہے, یہ اس کو دیا گیا ہے. روح دی نہیں گئی, یہ میں بعد میں بتاؤں گی. روح دی نہیں گئی, روح پیدا نہیں کی گئی. روح کا وجود ہے, لیکن جب خدا نے یہ تمام روحیں دیکھیں اور خداوند نے تمام روحوں کے بارے میں یہ گواہی دی کہ یہ شروع سے ہی تاریک ہیں, شروع سے ہی خونی ہے, پیدائشی سے بدی میں ہے, پیدائشی بدی ہے, پیدائشی زہر ہے, پیدائشی سے ایسی ہے. لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے ان روحوں میں سے ایک روح کو فرشتہ جب بنایا, اتنا خوبصورت بنایا, تو وہ گوشت جو اس کے اوپر, اس روح کے اوپر آیا, وہ گوشت خود اس روح نے اپنے لیے نہیں بنایا. یہ ہم سب جانتے ہیں اور ہم ایمان رکھتے ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ یہ خدا نے اسے دیا. تو جو چیز خدا نے دی وہ کیسے بری ہو سکتی ہے؟ جو چیز خدا نے دی وہ کیسے بری ہو سکتی ہے؟ اور جب خدا یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شروع ہی سے خونی ہے, تو اس کا مطلب ہے اس کی روح جو ہے وہ خونی, گوشت اس کا خونی نہیں ہے. اس کی روح خونی ہے اور ہلاک کرتی ہے. اسی طرح پرانے عہد نامے میں ہلاک کیسے کرتی ہے؟ کیا اس نے باغ عدن میں جا کر آدم اور ہوا کو نہیں ورگلایا, اور آدم اور ہوا دونوں نے گناہ نہ کیا, اور گناہ کی وجہ سے کیا موت نہ آئی؟ تو موت لانے والا کون ہوا؟ ہلاک کرنے والا کون ہوا؟ خون خوار کون ہوا؟ زہر کس کے اندر ہے؟ جو باتیں اس کے منہ سے نکلی وہ ساری کی ساری زہر تھی. اس زہر نے
हवा के अंदर जाके वो जहर काम किया और फिर हवा ने भी अपना जहर बाहर निकाला और आदम के अंदर काम किया। तो ये गोश्त नहीं कर रहा, जो रूह है वो कर रही है। तो रूह के अंदर क्या है? हलाक करने की बुरी गंदी नीयत। तो दोनों की नीयतें क्या है? हलाक कर दो, मार दो, खत्म कर दो, इनका वजूद ही ना रहे। तो अबलीस, मैंने पहले भी बताया था कि बेवजह अबलीस ने ऐसा किया, और इंसान भी बेवजह करता है। इंसान भी बेवजह हलाक करना चाहता है और अबलीस भी बेवजह हलाक करना चाहता है। दोनों क्या करना चाहते हैं? हलाक करना चाहते हैं, मार डालना चाहते हैं। ये जो हमारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और फर्क चीजें होती हैं, ये कौन हलाक कर रहा है? अबलीस हलाक कर रहा है। अबलीस हलाकत चाहता है। अबलीस रूह की हलाकत भी चाहता है, जिस्म की भी हलाकत चाहता है। तो हम ये देख रहे हैं कि दोनों की फितरत एक जैसी है, हलाक करने वाली। तो दोनों की फिर किस्म क्या हो गई? एक जैसी। इसीलिए खुदावन यीशु मसीह ने फिर क्या कहा? खुदावन ने कहा कि तुम अपने बाप अबलीस से हो, जैसा बाप वैसे बच्चे। जिस नस्ल का बाप होगा उसी नस्ल के बच्चे होंगे। वो शेर है तो उसका बच्चा शेर, कोई परिंदा है तो उसका बच्चा परिंदा। कभी सुने चिड़िया ने शेर को पैदा किया? हरगिज नहीं। या शेर ने चिड़िया पैदा की? हरगिज नहीं। तो खुदावंद यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं कि तुम मुझसे नहीं हो, मैं नूर हूं, तुम मुझसे नहीं हो, तुम्हारी मेरी किस्म फर्क है। तुम अबलीस की किस्म में से हो, तुम अबलीस के से हो। वो किस्म जैसा वो है, तुम उसी के बच्चे हो। उसकी किस्म तारीक है, खूनी है। तुम भी तारीक हो और तुमने मुझे पसंद ना किया क्योंकि तुम तारीक हो, और तुम भी खूनी हो, और तुम्हारे अंदर भी जहर है। आमीन। ये भी मैं फजल की बात नहीं करी, हम बच गए, हम ईमानदार हैं, हमें ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? मैं इब्तिदा की बात कर रही हूं। मैं यीशु मसीह पर ईमान लाने के बाद की बात नहीं कर रही। मैं उस फजल की बात नहीं कर रही जो खुदा बाप ने यीशु मसीह के वसीला से हमारे लिए शुरू ही में हमारे लिए एक मंसूबा बना दिया था। मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं उससे भी पेशतर की बात कर रही हूं कि खुदा चाहते हैं कि हमें हमारी असल हकीकत पता चले कि यीशु ने कहा कि तुम मुझसे नहीं हो, तुम्हारा बाप मैं नहीं हूं। खुदा बाप तुम्हारे बाप नहीं है, तुम हम में से नहीं हो, तुम्हारी किस्म फर्क है। तुम अबलीस को बुरा कहते हो, तारीक कहते हो, तुम भी वही हो, तुम मुझसे नहीं हो। मैं अकेला वाहिद अपने बाप से हूं। मेरा बाप नूर है, मैं भी नूर हूं, लेकिन मेरी किस्म, हमारी से मतलब बाप और बेटे, हमारी किस्म तुम्हारी किस्म से फर्क है, तुम्हारी किस्म हमारी किस्म से फर्क है। तो जब किस्में फर्क हैं तो रिश्तेदारी नहीं है, बाप बेटे का रिश्ता नहीं बन सकता। इसका ये मतलब है। तो खुदावंद यीशु मसीह की ये गवाही है और वह सच्ची और बरहक है। तो खुदावंद ने कहा कि तुम अबलीस से हो, अबलीस तुम्हारा बाप है, जैसा वो है तुम भी वैसे हो। वो तारीक है, शुरू से ही खूनी है, और वो पैदाइशी ऐसा है। पिछले कलाम में हमने ये देखा कि अभी हम देख रहे हैं कि वो खूनी है, इंसान के अंदर भी जहर है, वो भी खूनी है, हलाक करना चाहता है। लेकिन कब से? माहौल देख के? हरगिज नहीं। माहौल की बात मैं खुदावंद ने चाहा तो बाद में बताऊंगी कि माहौल से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि खूनी है, दोनों एक जैसी हैं, लेकिन शुरू ही से पैदाइश हमारी रूहें ऐसी हैं। और खुदा की पैदाइश का तो मैं लफ्ज नहीं बोलना चाह रही, लेकिन शुरू ही से खुदा पाक है। लेकिन यहां पर इब्लीस की रूह के लिए
پیدائش کا لفظ نہیں لکھا گیا. ہم نے اس بات پہ بھی اس سچائی پر غور کرنا ہے کہ روح کو پیدا نہیں کیا گیا, نہیں تو کیا لکھا ہوتا؟ پیدائش ہی سے لکھا ہے, شروع ہی سے. اس کا کوئی شروع نہیں ہے, ابلیس کا کوئی شروع نہیں ہے. ہاں, اس کے برے کام کے شروع ہونے کا وقت ہے, اور انسان کے بھی برائی شروع ہونے کا ایک وقت ہے. لیکن اصل جو ہے وہ روح ہے, اور روحوں کی کوئی روحوں کا شروع نہیں ہے. خدا کی بھی روح کا کوئی شروع نہیں, تو باقی بدی کی روحوں کا بھی کوئی شروع نہیں. لیکن فرق کیا ہے؟ خدا نور ہے, اس کی روح نور ہے, باقی ساری روحیں تاریک ہیں. اور خداوند یسوع مسیح نے کہا تمہاری روحیں ہماری روحوں سے میچ نہیں کرتی. میرا باپ نور ہے, میں نور ہوں, تم لوگ تاریک ہو, ابلیس تاریک ہے. آمین. تو یہ دونوں مختلف ہیں. تو خدا کا شکر ہے اس کلام کے لیے. خداوند نے چاہا تو ہم اس کو جاری رکھیں گے. ہاللویا. آمین.